ریلوے اسٹیشن ہمیشہ کی طرح ہجوم سے بھرا ہوا تھا۔ ہر طرف بھاگتے چہروں کے درمیان ایان ایک نوجوان جس کے بکھرے ہوئے کالے بال اور پرانا بیگ تھا، ایک بینچ پر بیٹھا کتاب میں گم تھا۔ کتاب پڑھنا اس کے لیے دنیا کے شور و غل سے نکلنے کا ذریعہ تھا۔ جیسے ہی اسپیکر پر تاخیر شدہ ٹرین کا اعلان ہوا، ہوا کے جھونکے نے اس کی کتاب کے کاغذات بکھیر دیے۔ ایان جلدی سے انہیں اکٹھا کرنے لگا، لیکن ایک صفحہ زویا کے قدموں کے پاس جا گیا۔ زویا، ایک مہذب اور خوش لباس خاتون، اپنے ہاتھ میں کافی کا کپ لیے کھڑی تھی۔ زویا جھک کر صفحہ اٹھاتی ہے اور مسکراتے ہوئے کہتی ہے، لگتا ہے آپ کی کتاب بھاگنے کی کوشش کر رہی ہے۔ ایان نے اوپر دیکھا، زویا کے گرم جوش مسکراہٹ سے چونک گیا۔ شکریہ، وہ ہکلایا صفحہ لیتے ہوئے۔ کتابیں کبھی کبھار اپنی مرضی سے چلتی ہیں۔ زویا ہنستی ہوئی بینچ پر اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ تو ایسا کیا پڑھ رہے ہو جو آپ کو دنیا سے بے خبر کر رہا ہے؟ ایان نے کتاب دکھائی۔ یہ پرانی شاعری کا مجموعہ ہے، سوچنے میں مدد دیتا ہے۔ شاعری؟ زویا نے کافی کا گھونٹ لیتے ہوئے کہا، مجھے لگا لوگ یہ صرف دوسروں کو متاثر کرنے کے لیے پڑھتے ہیں۔ میرے لیے ایسا نہیں، ایان نے جواب دیا، میں اسے خود کو سمجھنے کے لیے پڑھتا ہوں۔ یہ سادہ جواب زویا کے دل کو چھو گیا۔ وہ ایسے لوگوں کی عادی تھی جو رٹے ہوئے جملے اور سطحی دلکشی سے بات کرتے تھے۔ ایان کی سچائی ایک تازگی کی مانند محسوس ہوئی۔ آدھے گھنٹے تک دونوں اجنبی سب کچھ بات کرتے رہے، کتابوں سے لے کر سفر تک، خوابوں سے لے کر افسانوں تک۔ زویا نے بتایا کہ وہ ایک آرکیٹیکٹ ہے، ایک ناکام پروجیکٹ میٹنگ سے واپس آ رہی ہے اور اپنی پیشہ ورانہ زندگی پر سوال کر رہی ہے۔ دوسری طرف ایان ایک جدوجہد کرنے والا مصنف تھا جو مختلف چھوٹے کام کر کے گزر بسر کرتا تھا اور اپنی پہلی کتاب شائع کرنے کے خواب دیکھتا تھا۔ ان کی گفتگو ایسے ہو رہی تھی کہ جیسے وہ 2 سالوں سے ایک دوسرے کو جانتے ہوں۔ جتنی دیر وہ بات کرتے رہے، اتنا ہی انہوں نے محسوس کیا کہ ان کی زندگی کتنی مختلف لیکن ایک جیسی ہے۔ زویا افراتفری میں استحکام ڈھونڈ رہی تھی، جبکہ ایان زندگی کی غیر یقینی صورتحال سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ تاخیر شدہ ٹرین آخرکار آ گئی اور ان کا مشترکہ وقت ختم ہو گیا۔ زویا کھڑی ہوئی، جانے کے لیے ہچکچاتے ہوئے، اچھا ایان، آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا، شاید قسمت ہمیں دوبارہ ملائے۔ ایان نے کچھ لمحوں کے لیے جھجکتے ہوئے کہا، پھر ہمت جمع کر کے بولا، یا شاید ہم اسے قسمت پر نہ چھوڑیں۔ یہ میرا نمبر ہے، اگر آپ ہماری بات آگے بڑھانا چاہیں۔ زویا مسکرائی، اس کا نمبر لیا اور ٹرین میں سوار ہو گئی۔ چند ہفتے بعد ایان اپنی میز پر بیٹھا، اپنی کتاب کے ایک باب کو مکمل کرنے کے لیے جدوجہد کر رہا تھا کہ اس کا فون بجا۔ یہ ایک نامعلوم نمبر تھا۔ پتہ ہے کیا؟ زویا کی خوشگوار آواز فون پر آئی، میں نے ایک بڑا پروجیکٹ جیت لیا ہے۔ اسٹیشن پر آپ کی باتوں نے واقعی میرا حوصلہ بڑھایا۔ ایان ہنسا، یہ تو بہت اچھی بات ہے، تو کیا ہم اس خوشی کو کافی پر منا سکتے ہیں؟ لیکن صرف اس شرط پر کہ آپ اپنی شاعری کی کتاب ساتھ لائیں گے۔ زویا نے شرارت سے کہا، ٹھیک ہے، ایان نے جواب دیا، دل کی دھڑکن تیز ہوتے ہوئے۔ اور یوں ان کی کہانی شروع ہوئی، ایک معمولی ملاقات جو غیر معمولی بن گئی۔ وہ ملتے رہے، اپنے خواب اور خیالات بانٹتے رہے اور ایک دوسرے کو زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے تحریک دیتے رہے، یہ ثابت کرتے ہوئے کہ کبھی کبھار محبت کو بڑی کوششوں یا کامل وقت کی ضرورت نہیں ہوتی، اسے صرف ایک اتفاقیہ ملاقات اور 2 کھلے دلوں کی ضرورت ہوتی ہے۔